ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تورک جو ہے نماز میں، کس نماز میں تورک کیا جائے؟ جی، کس نماز میں تورک کیا جائے؟ تو سب سے پہلے تورک کا مطلب سمجھ لیں۔ تورک کا مطلب ہوتا ہے ینصب المصلی رجلہ الیمنی ویخرج رجلہ الیسری من جانب الورک الایمن ویلصق بالارض یا ویلصق بالارض۔ تورک کہتے ہیں کہ آدمی تشہد میں اپنے دائیں پیر کو کھڑا کر لے، رجلہ الیمنی، اپنے دائیں پیر کو کھڑا کر لے اور اپنے بائیں پیر کو داہنی سرین کی جانب سے نکال لے اور سرین کو یعنی تشریف کو زمین پر رکھ، اس کو کہتے ہیں تورک۔ جی، تورک کے بارے میں کہ کون سی نماز میں تورک کیا جائے گا، اس سلسلے میں میرے سامنے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی لقاء الباب المفتوح ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں التورک یکون فی التشہد الاخیر فی کل صلاۃ ذات تشہدین، یعنی تورک اس نماز میں ہوگا اور اس نماز کے آخری تشہد میں ہوگا جو دو تشہد والی، جیسے ظہر کی نماز ہے دو تشہد ہے، اس میں عصر کی نماز ہے اس میں دو تشہد ہے، مغرب کی نماز ہے دو تشہد ہے، عشاء کی نماز ہے دو تشہد ہے۔ تو یہ جو ذات و تشہدین جو نمازیں ہیں یعنی دو تشہد والی نمازیں ہیں، اس کے آخری تشہد کے اندر تورک کرنا چاہیے۔ رہا فجر کا معاملہ تو یہ چونکہ 4 رکعت والی نہیں ہے اور اس میں ایک ہی تشہد ہے، لہذا اس میں تورک نہیں کیا جائے گا۔ پوری عبارت اس طریقے کی ہے التورک یکون فی التشہد الاخیر فی کل صلاۃ ذات تشہدین ای الاخیرۃ من المغرب والاخیرۃ من العشاء والاخیرۃ من العصر والاخیرۃ من الظہر۔ اما الصلاۃ الثنائیہ، جیسے جو ہے 2 رکعت والی جو نماز ہے جیسے کل فجر، جیسے فجر، وکذلک الرواتب، اسی طریقے سے جو نوافل ہے، فإنہ لیس فیہا تورک، اس میں تورک نہیں ہے۔ التورک اذن فی التشہد الاخیر، کہہ رہے ہیں کہ تو اس بحث سے واضح ہوا کہ تورک ہر اس نماز کی آخری تشہد میں ہے جس کے اندر 2 تشہد، فی کل صلاۃ فیہا تشہدان۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، یعنی 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں جس میں 2 تشہد ہوتے ہیں تو تشہد اخیر کے اندر وہ تورک کرے۔ یہ ہم نے اس کو مارک کر دیا ہے۔ اچھا، ایک سوال اور آیا ہے کہ سلیک نام کا کیا معنی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اصل میں یہ ایک صحابی کا نام ہے، سلیک غطفانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر کے ان سے پوچھا کہ تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے تحیۃ المسجد؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا 2 ہلکی رکعتیں پڑھ لو پھر اس کے بعد بیٹھو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی مسجد میں داخل ہو اور وہ مسجد میں بیٹھنا چاہ رہا ہو تو 2 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد بیٹھے، اور اگر کوئی چیز لینے کے لیے آیا ہے بیٹھنا نہیں ہے تو پھر اسے 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے اور اس طریقے سے وہ جا سکتا ہے۔ اگر اسے بیٹھنا ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھے۔ تو ان کا نام سلیک تھا، غطفان قبیلے کے تھے، سلیک غطفانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اٹھو اور 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو سلیک ایک صحابی کا نام ہے، لہذا آپ نام رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ ایک صحابی کا نام ہے۔ معنی کیا ہے؟
جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ عربی میں ایک لفظ ہے سلک، سین لام کاف، سلک. اس کا مطلب ہوتا ہے سلکن اے خیتن ینظم فیہ الخرز ونحوہ. سلک ایسے دھاگے کو کہتے ہیں، یہ خیط دھاگا، ایسے دھاگے کو کہتے ہیں جس میں موتی یا دانے پروئے جائیں. ایسا دھاگا جس دھاگے میں موتی یا منکے اور دانے پروئے جائیں، اس دھاگے کو سلک کہتے ہیں. اور یہ سلیک اسی لفظ سلک کی تصغیر ہے. جی، اس لیے کہ تصغیر کا ایک وزن ہے فعیل، جیسے جندن سے جنیدن، ایسے سلکن سے سلیکن. گویا کہ سلیک کا مطلب ہو جائے گا کہ ایسا چھوٹا دھاگا جس میں موتی یا منکے یا دانے پروئے جائیں، دھاگا کے اچھا نام ہے. تو صحابی کا نام بھی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. اس کا معنی میں نے بتایا کہ معنی یہ ہے اور اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. تو اس سوال پر بھی ہم ٹک لگا دیتے ہیں. جی. اس کے بعد ایک سوال اور آیا ہے کہ آن لائن جاب ہے. یہ لوگ کوئی آن لائن جاب کرتے ہیں، کچھ نوجوان، کچھ لوگ، یہ کسی ریسٹورنٹ کو 5 اسٹارز دیتے ہیں. یہ جی کو 5 اسٹار ریٹنگ بولتے. تو یہ 5 اسٹار ریٹنگ سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ یہ آن لائن جو جابس ہوتے ہیں اور یہ 5 اسٹارز دے کر کے یہ لوگ جو پیسہ حاصل کرتے ہیں ریسٹورنٹ والوں سے، یہ پیسہ کمانا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ہوٹلوں کے اندر کیا ان کو معلوم ہے کہ وہ منکرات سے خالی ہیں؟ باقاعدہ وہاں شرابوں کے پینے پلانے کا سلسلہ ہوتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، جوئے کھیلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے باقاعدہ لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ دیگر خلاف شرع امور انجام دیے جاتے ہیں. تو اگر آپ ایسے ریسٹورنٹس کو 5 اسٹار دے کر کے لوگوں کو اس ہوٹل میں، اس ریسٹورنٹ میں جانے کی ترغیب دیتے ہیں، تو اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گیا تو اس کی سزا کون بھگتے گا؟ آپ سبب بنے نا. ایک غلط جگہ جانے پر، کسی آدمی کے ایک غلط جگہ جانے پر آپ معاون بنے. اور قرآن حکیم میں کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ پر اور سرکشی پر ایک دوسرے کی معاونت مت کرو. ظاہر ہے کہ ایسے ریسٹورنٹس جو ہوتے ہیں ان میں بہت سارے منکر اور خلاف شرع کام انجام دیے جاتے ہیں. تو 5 اسٹارز دے کر کے لوگوں کو ایسے ہوٹلوں کی طرف راغب کرنا ظاہر ہے کہ یہ تعاون علی الاسم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ ہم نے تحقیق کر لی ہے کہ وہاں اس طریقے کے منکر اور خلاف شرع امور انجام نہیں دیے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے پتہ نہ لگایا ہو. آپ کی معلومات کے مطابق وہاں کوئی خلاف شرع کم نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے معلومات کے دائرے سے کوئی چیز باہر ہو اور چھپ کر کے ایسے خلاف شرع امور وہاں انجام دیے جا رہے ہوں. جی تو گویا کہ یہ چیز اب مشتبہات کے دائرے میں آ گئی. شبہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں خلاف شرع امور انجام دیے جا رہے ہوں. لہذا مشتبہات سے بھی بچنا چاہیے. رہا
اس سے کمایا گیا جو پیسہ ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کی اس ریٹنگ کی وجہ سے کوئی آدمی کسی منکر میں مبتلا ہو گیا تو یہ گناہ آپ کے سر جائے گا، کیونکہ یہ تعاون علی الاسم ہے۔ تو ہم اس جواب کے اوپر بھی ٹک لگا دیتے ہیں۔ جی، ایک صاحب نے پوچھا ہے، یہ بڑا اچھا سا سوال ہے کہ جو خنثی ہوتے ہیں، مخنث یعنی ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں، یہ اگر حج اور عمرہ کرنا چاہیں، مسلمان ہیں، کوئی مخنث ہے، خنثی ہے اور نمازی ہے، اس طریقے سے وہ حج کرنا چاہ رہا ہے یا عمرہ کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ عمرہ اور حج یہ مخنث کس طریقے سے کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ مردوں کی طرح احرام باندھے گا یا عورتوں کی طرح؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ خنثی کس درجے کا ہے، یہ مخنث کس درجے کا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر اس پر عورتوں کی علامات ظاہر ہوں، اب عورتوں کی علامات کیا ہیں وہ آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، تشریح کی ضرورت نہیں، تو بالغ ہونے کے بعد اس پر عورتوں کی علامات ظاہر ہوں تو ظاہر ہے کہ اس پر عورت کے احکام مرتب ہوں گے۔ اور اگر خنثی مشکل ہو، یعنی کوئی علامت ظاہر نہ ہو اور پہچان مشکل ہو کہ آیا یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا رجحان کس طرف ہے، اس کا رجحان لڑکوں کی طرف ہے یا اس کا رجحان لڑکی کی طرف ہے۔ رجحان کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کس طریقے کی علامتیں ہیں، لڑکیوں والی ہیں یا لڑکوں والی ہیں۔ اگر اس کے اندر لڑکوں والی علامتیں پائی جاتی ہیں تو لڑکوں کے ساتھ اس کو ملحق کر دیا جائے گا، اور اگر لڑکیوں کی حرکتیں پائی جا رہی ہیں اس میں تو اسی جنس کے ساتھ اس کو ملحق کر دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات جب صاف ہو گئی تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ مخنث کس طریقے سے جو ہے حج کرے گا، اس کو مردوں میں شمار کر کے مردوں کی طرح وہ جو ہے حج اور عمرہ کرے گا اور احرام باندھے گا، یا عورتوں کی طرح۔ بات بالکل واضح ہے، یہ اس پر بھی ہم ٹک لگا دیتے ہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں دو طریقے علماء نے بتائے ہو تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ وتر کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رکعتان ثم رکعت، آپ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، اس کے بعد الگ سے 1 رکعت پڑھیں۔ جی، بعض مسالک کے جو لوگ ہوتے ہیں، بعض مسالک میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا، وہ ایک ساتھ 3 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پر سلام پھیر کر کے 1 رکعت الگ سے نہیں پڑھتے۔ حالانکہ وتر کے 2 طریقے ہیں، رکعتان 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، ثم رکعت 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا اور اس کے بعد آپ الگ سے 1 رکعت پڑھیں۔ گویا کہ ایک طریقہ ہے رکعتان ثم رکعت، 2 رکعتیں اس کے بعد 1 رکعت۔ اور دوسری صورت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ 3 رکعات بسلام واحد، 3 رکعت ہوں 1 سلام کے ساتھ، یعنی 3 رکعت پڑھ لیں بغیر بیٹھے ہوئے، 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھیں نہ تشہد میں بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ آپ ادا کریں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے وتر کا، جائز ہے، اس پر بھی ہم ٹک کر دیتے ہیں۔
اس کے بعد ایک سوال آیا کہ ممبر پر عصا لینا کیسا ہے. ہاں، دلچسپ مسئلہ ہے. اس سلسلے میں میرے سامنے 2 کتابیں آئیں. ایک تو عزیزم حافظ سعید الرحمن عزیز سلفی، یہ میرے استاذ ہیں مولانا عزیز الرحمن سلفی حفظہ اللہ. یہ عرصہ دراز تک الجامعۃ السلفیہ بنارس میں جو ہے مدرس رہے، اور میں نے ان سے جلالین پڑھی ہے تفسیر میں. جی، یہ ان کے بیٹے ہیں حافظ سعید الرحمن عزیز. یہ مولانا عزیز الرحمن سلفی سابق استاذ جامعہ سلفیہ بنارس کے بیٹے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ خطبہ جمعہ میں خطیب کا عصا لینا. وہ کتاب عزیزم نے میرے پاس بھیجی. انہوں نے پوری کتاب کے اندر ترکیز اس بات پر کی ہے اور دلائل اس طرح جمع کیے ہیں کہ جن دلائل سے ثابت ہو کہ ممبر پر خطیب جمعہ کا عصا لینا سنت ہے. یعنی انہوں نے خطیب جمعہ کے لیے ممبر پر عصا لینا سنت ثابت کیا ہے. دوسری کتاب شیخ محمد جعفر انوار الحق الہندی، یہ شیخ عبد الباری حفظہ اللہ کا جو جامعہ ہے سدھارتھ نگر میں، وہاں اس جامعہ کے یہ شیخ الحدیث ہیں، اور الحمدللہ بہت قدر کرتے ہیں میری. ایک دفعہ میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ مجھے علامہ معلمی کی تنقیل چاہیے، تو 2 جلدوں میں انہوں نے معلمی کی تنقیل فراہم کی، لیکن کہا کہ جامعہ میں آئیے اس کے بعد آپ کو دیا جائے گا. اتفاق سے میں یو پی گیا ہوا تھا، پھر کار سے میں جامعہ پہنچا اور شیخ نے بڑی قدردانی کی. اللہ شیخ کی حفاظت فرمائے اور ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. تو ان کی کتاب ہے ممبر پر عصا لینے کا حکم. اس کے صفحہ نمبر 128 پر انہوں نے لکھا ہے آخر میں کہ ممبر پر عصا لینا سنت نہیں ہے. یعنی یہ دونوں کتابیں ایک تو اس بات میں ہے اور ایک نفی میں ہے. عزیزم سعید الرحمن عزیز سلفی نے سنیت ثابت کی ہے، اور شیخ محمد جعفر انوار الحق الہندی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب ممبر پر عصا لینے کا حکم جو ہے اس میں صرف اس کی اباحت ثابت کی ہے کہ یہ جائز ہے، سنت نہیں ہے. لکھتے ہیں صفحہ نمبر 128 پر، کون؟ محمد جعفر انوار الحق الہندی حفظہ اللہ، اپنی کتاب ممبر پر عصا لینے کا حکم، صفحہ نمبر 128 کیا لکھتے ہیں؟ ممبر پر عصا لینا سنت نہیں ہے بلکہ یہ مباح ہے، جائز ہے. اگر حاجت یا عادت ہو تو عصا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. گویا کہ سعید الرحمن صاحب نے ثابت کیا ہے کہ عصا لینا سنت ہے، اور انہوں نے اس کی اباحت ثابت کی ہے، لے سکتا ہے آدمی. لہذا تطبیق یہ دے لیں کہ اگر کوئی نہ لے تب بھی درست ہے، اور اگر کوئی لے لے تو بھی مباح ہے. اور آپ دونوں کتابیں منگائیں، سعید الرحمن صاحب کی کتاب بھی منگا لیں اور شیخ جعفر الہندی حفظہ اللہ کی کتاب بھی منگائیں، اور دونوں کے دلائل کو سامنے رکھیں اور کسی نتیجے پر آپ پہنچیں. اب شیخ جعفر انوار الحق الہندی الحمدللہ حدیث میں کافی مہارت رکھتے ہیں، اور جب انہوں نے اباحت ثابت کی ہے
تو راجح یہی ہے کہ عصا لینا مباح ہے. بہرحال دونوں کتابیں آپ منگائیں اور کھلے ذہن کے ساتھ دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں. یہ ہم اس پہ ٹک کر دیتے ہیں. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم میں سورہ یاسین میں ہے کلن فی فلکن، تو اگر اس جملے کو الٹا پڑھا جائے، سیدھا پڑھا جائے تو کلن فی فلکن ہے، اور الٹا پڑھا جائے تب بھی کلن فی فلکن ہے. تو اس میں کوئی اعجاز علمی ہے، یعنی سائنسی اعجاز ہے کوئی؟ تو اولاً تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن حکیم کوئی سائنس کی کتاب تو ہے نہیں. ہاں اگر کسی آیت سے کوئی اعجاز علمی ثابت ہوتا ہے تو حرج نہیں. تو بعض لوگ جو قرآن حکیم کے اعجاز علمی پر بحث کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلن فی فلکن، داہنی طرف سے پڑھو تو کلن فی فلکن ہے اور بائیں طرف سے پڑھو تو بھی کلن فی فلکن ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے زمین کی دو گردشیں ہیں، ایک گردش محوری ہے اور ایک گردش مداری ہے. زمین کی گردش محوری، محور کا مطلب ہے بالکل لٹو کی طرح، جیسے بچے کھیلتے نہیں ہیں لٹو کو گھما کر کے زمین پر جب ڈالتے ہیں تو کس طریقے سے لٹو گھومتا ہے، تو گویا کہ زمین بالکل لٹو کی طرح گھوم رہی ہے اپنے محور پر. یہ گردش محوری ہے، یعنی اپنی جگہ پر کس طرح گھوم رہی ہے، بالکل لٹو کی طرح. اتنا تو سمجھ میں ہے، بالکل واضح ہے. اور اس کی رفتار جو ہے کیا ہے، محوری رفتار کیا ہے، 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. جی اچھا، تو یہ تو ہو گیا اس کے گردش محوری، اپنی جگہ کے اوپر اس کی جو گردش ہے. اور اس کو جو دوسری گردش ہے، گردش مداری، یعنی سورج کے ارد گرد جو اس کا گھومنا ہے، وہ 365 دنوں میں اپنی گردش مداری یہ مکمل کرتا ہے اپنے مدار پر. اور اس کی جو گھومنے کی رفتار ہے وہ 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. اللہ اکبر. یعنی میتھمیٹکس کے پیمانے، فزکس کے پیمانے تھک تک جائیں گے کائنات کی وسعتوں کو سمجھنے کے لیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اس پر بھی ہم ٹک لگا دیتے ہیں. جی اس کے بعد ایک صاحب سوال کرتے ہیں، یہ علم الورثہ اور علم الفرائض کا سوال ہے کہ ایک شخص مر گیا، وارثین میں کون کون ہیں؟ بیوی ہیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. اب ظاہر ہے کہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تو اب للذکر مثل حظ الانثیین. جی یعنی جیسے 2 حصہ ایک لڑکے کا اور 1 حصہ ایک لڑکی کا، للذکر مثل حظ الانثیین. اب آگے یعنی یہ 2 بیٹے اسوا ہو جائیں گے، تو اب یہ ان کو 2 مل جائے گا. 1 بیٹی ہے تو اس کا 1 مل جائے گا، 1 حصہ اس کا. بیوی ہے تو اولاد موجود ہے تو اس کو 1/8 مل جائے گا. جی 1/8 مل جائے گا اس کو. جی بیوی موجود ہے. کہتے تو بیوی ہے، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، اور 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا میت کی وراثت میں بہن بھائیوں کا حصہ ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیٹا جو ہوتا ہے نا، بیٹا یہ ماسٹر بلاکر ہوتا ہے. اس کی موجودگی میں بھائی اور بہن یہ محجوب ہو جاتے ہیں، جی کٹ جاتے ہیں. لہذا بیوی کو حصہ ملے گا، دونوں بیٹوں اور 1 بیٹی کو ملے گا، اور بیٹوں کی موجودگی میں یہ 2 جو بھائی ہیں یہ اور 3 بہنیں یہ محجوب ہو جائیں گے. تو گویا کہ میت کی وراثت میں بیٹے کی موجودگی میں بہن بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں. یہ واضح ہو گیا؟ جی ایک سوال اور آیا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے پیچھے شوہر، 4 بیٹے، 6 بیٹیوں کو چھوڑا ہے. جی ایک عورت کا انتقال ہوا
شوہر ہے، 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، سب کو شریعت کے مطابق حصہ ملنے والا ہے۔ ابھی حصہ تقسیم نہیں ہوا ہے، یعنی وارثین کو حصے ملے نہیں ہیں، ابھی تقسیم نہیں ہوئے آپس میں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بخوشی کچھ مسٹیک تو نہیں ہوا؟ ہاں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں تو ریکارڈ ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں نا ایسا؟ چیک کر لیتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں کٹ نہ جائے ایسا کچھ چل رہا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، وارثین میں شوہر ہے، 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں۔ جی تو یہ بیٹوں کی موجودگی میں 1/4 شوہر کو مل جائے گا، اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو لذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ان کو وراثت مل جائے گی۔ تو اب ان کو وراثت مل گئی، جی لیکن ابھی تقسیم نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ان کو کیا کیا ملے گا وہ تو شرعی اعتبار سے شوہر، 4 بیٹے اور 6 بیٹیوں کا جو مسئلہ ہے وہ علم الفرائض کی روح سے، شرع کی روح سے ان کو مل جائے گا۔ 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 1 شوہر۔ واضح ہے، ایک دم مسئلہ واضح ہے۔ اولاد موجود ہے؟ جی شوہر کو 1/4، اولاد موجود نہ ہوتی تو 1/2 ملتا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ تو اور 4 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہیں تو ان کو لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے تحت ملے گا۔ بہرحال مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ترکہ چھوڑا ہے میت نے، یہ عورت نے جس کا انتقال ہوا ہے، اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے اب شوہر کو ملنے والا ہے، 4 بیٹوں کو ملنے والا ہے، 6 بیٹیوں کو ملنے والا ہے۔ ابھی ترکہ تقسیم نہیں ہوا ہے، اور یہ 4 بیٹے، 6 بیٹیاں اور شوہر یہ سب کہتے ہیں کہ ہم بخوشی اپنی وراثت میں جو کچھ ہم کو ملنے والا ہے وہ سب ہم میت کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل اچھی بات ہے، میت کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، شوہر بھی کر سکتا ہے، اپنی بیوی کی طرف سے 4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، میت کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، جی اس وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل اپنی اپنی وراثت کا استعلام کریں، یعنی پہلے حاصل کریں، ان کے پاس ان کے سہام آ جائیں، ان کے حصص آ جائیں، اور اس کے بعد ہر ایک اپنی خوشی سے میت کی طرف سے صدقہ کرے۔ ابھی تو وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے نا۔ اور یہ مجھے کچھ عجیب سا مسئلہ لگ رہا ہے کہ یہ 6 بیٹیاں ہیں، یعنی یہ 4 بیٹوں کی یہ بہنیں ہیں، یہ ہیں، یہ بھی بخوشی تیار ہو گئی دینے کے لیے۔ کچھ تو بھی جھول دکھ رہے ہیں یہاں، کچھ جھول دکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ 6 بیٹیاں ہیں اور وہ بھی بخوشی میت کی طرف سے اپنے حصص کو صدقہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ تو بھی جھول ہے یہاں، جی لہذا بہتر یہ ہے، بہتر کیا، وراثت کی تقسیم ابھی ہوئی نہیں ہے، پہلے یہ اپنے اپنے حصص کا استعلام کریں، اس پر قبضہ کریں، اسے اپنے ہاتھ میں لیں، اور اس کے بعد پھر تقسیم کریں۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے اس طریقے کی چیزیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ایک خاتون نے بھیجا، ایک بہن نے، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو سامنے سے بچے گزر جاتے ہیں، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ یہ جیسے یہ خاتون پوچھ رہی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہماری بہنیں نمازی ہیں، بچے ہیں، پھر بھی وہ نمازوں کی پابند ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آج کل جیسا ماحول ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں انقا ہو گئی ہیں، نہ عورتوں کو نماز کی پرواہ ہے، نہ روزوں کی پرواہ ہے، نہ دیگر دینی اور شرعی امور کا کوئی ان کو پتہ ہے، اور
نہ ان پر عمل ہے، بس دنیا میں گم ہیں، جو کچھ ہے ان کے سامنے بس دنیا ہی ہے۔ تو ایسے سوالات دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خواتین یعنی ان کے بچے بھی ہیں، پھر بھی یہ نمازوں کی پابند ہیں۔ سوال کیا ہے؟ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو سامنے سے بچے گزر جاتے تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ یہ تو جیسے اب یہ نماز پڑھ رہی ہے خاتون اور سترہ سامنے رکھا ہوا ہے، اب سترے کے درمیان سے گزرنے والا معاملہ ہے کہ سترے کے درمیان سے گزرنا ہے۔ اس سلسلے میں فتاوی نور الدرب میں جو ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں الطفل لا يقطع الصلاۃ، بچہ اگر آپ کے سامنے سے آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور گزر جائے تو اس سے نماز قطع نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ہاں بعض علماء نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اسے روک دیں، بچے کو ذرا تھوڑا ہاتھ لگا دیں کہ نہ گزرنے پائے۔ کیوں؟ یہ گزرنے کے تعلق سے جو بات آئی ہے اور کوئی سامنے سے نہ گزرے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز پڑھنے والا مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کوئی اس کے سامنے سے ایک دم گزر جائے تو اس کی توجہ بڑھ سکتی ہے، اس کی توجہ ڈائیورٹ ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ سامنے سے گزرنے نہ دے اور باقاعدہ بچے کو ہٹانے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر بچہ گزر جاتا ہے تو الطفل لا یقطع الصلاۃ، یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ بچہ اگر آپ کے اور سترے کے درمیان سے گزر جائے، سامنے سے گزر جائے، تو آپ کی نماز منقطع نہیں ہوگی، نماز درست ہے۔ ہاں الطفل لا يقطع الصلاة اذا مر بین یدی المصلی وسترتہ سواء کان ذکرا او انثی۔ بہت اچھی بات ہے کہ بچہ اگر مصلی کے سامنے سے گزر جائے تو یہ نماز باطل نہیں ہوتی، بین یدی المصلی وسترتہ، نمازی اور اس کے سترے کے درمیان سے بچہ گزر جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز قطع نہیں ہوتی، چاہے یہ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی، کوئی بھی اگر گزر جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ لأن الصلاة يقطع لأن الذي يقطع الصلاة ثلاثة، تین ہی چیزیں نماز کو قطع کرتی ہیں۔ کون؟ الانثى البالغہ، بالغہ لڑکی، الحمار گدھا، اور دوسرے الکلب الاسود کالا کتا۔ تو یہ تینوں میں سے کوئی گزر جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور آگے لکھتے ہیں وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَن يَبْدَأَ الصَّلَاةَ مِن جَدِيدٍ، اور اس کے اوپر واجب ہے کہ نماز کو پھر سے پڑھے، يَبْدَأُ الصَّلَاةَ مِن جَدِيدٍ۔ یہ فتاوی نور الدرب ہے ان کی ابن عثیمین رحمہ اللہ کی۔ جی تو تین چیزیں نماز کو کاٹ دیتی ہیں، بالغہ عورت، گدھا اور کالا کتا۔ ظاہر ہے کہ یہ تین چیزیں آ گئی تو اس میں تو بچہ تو نہیں آیا نا، یہ بچہ ہے، بچی یا بچہ ہے، لہذا ان کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اور نماز کو دہرانا نہیں ہے۔ اچھا، ایک صاحب ایک سوال اور کر رہے ہیں کہ سفر کے دوران ہم بس یا ٹرین میں ہوتے ہیں تو کیا کعبے کا رخ دیکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک اصول جان لیں اور ایک جملہ یاد رکھیں کہ یسقط شرط استقبال القبلۃ عن العاجز عن الاستقبال، آدمی خانہ کعبہ کے استقبال یا اس کی طرف رخ کرنے سے کسی بھی صورت میں اگر عاجز ہو تو استقبال قبلہ کی جو شرط ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ٹرین کس طرف جا رہی ہے، مغرب کس طرف ہے، مشرق کس طرف ہے، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہے کہ اس آلے سے آپ پتہ لگا لیں کہ یہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے، پھر اسی طرف گھوم کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو سمت معلوم بھی ہو جائے لیکن آپ وہاں کعبے کی طرف استقبال کرنے سے قاصر ہیں،
بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے آپ گھومیں گے؟ کس طریقے سے کریں گے آپ؟ تو اس سلسلے میں یہ قاعدہ یاد رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ یسقط شرط استقبال القبلۃ عن العاجز عن الاستقبال، اگر استقبال قبلہ سے آدمی کسی بھی صورت میں عاجز ہو تو کسی بھی طرح منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، استقبال قبلہ کی شرط ساقط ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین میں بھی آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ مغرب اس طرف ہے، تو اگر آپ مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ عاجز ہیں، اور عاجز کے لیے استقبال قبلہ کی شرط ساقط ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ دعوت کا کام علماء کرام کی ذمہ داری ہے ہر شخص کی؟ اصل میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بردرز ہیں، یہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، اب یہ سیدھے سے ان کا نام نہیں لے رہے، آگے انہوں نے ان کا نام بھی لیا ہے اور کہتے ہیں کہ پھر علماء کرام اور برادرز کی اصطلاح بھی عام ہو چکی ہے۔ خلاصہ یہ کہ علماء کے علاوہ جن لوگوں نے باقاعدہ کسی مدرسے میں داخل ہو کر کے اور شریعت پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان کے سامنے انہوں نے زانویۃ المزہ تہنے کیا ہے، تو ایسے لوگ برادرز ہیں۔ کچھ انہوں نے اردو کتابیں وغیرہ پڑھ لی ہیں اور جو ہے وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے دعوت کا کام کرنا درست ہے؟ جی، جواب اس کا میری نگاہ میں یہ ہے کہ آج کل کے جو برادرز ہیں اللہ ماشاء اللہ اپنے دائرے سے باہر آ گئے ہیں۔ ان کا ایک دائرہ ہونا چاہیے نا، اصل میں انہوں نے کچھ پڑھا لکھا تو ہے نہیں، اب کچھ اردو وغیرہ انگریزی وغیرہ کی کتابیں پڑھ کر کے اور دعوت کا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو ان کا جو دائرہ ہونا چاہیے کہ اس دائرے میں رہ کر کے دعوت کا کام کریں، یہ دائرے سے باہر آ گئے ہیں۔ اب انہیں کنٹرول کرنا بالکل میڈک تولنے کے مرادف ہے، میڈک تولنے والی بات ہے۔ یہ کچھ ایسے ہیں جو سمجھنے اور سمجھانے کی حد سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ عربی زبان اور دیگر علوم شرعیہ سے عاری ہوتے ہیں، لہذا انہیں یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا کہ وہ جس طریقے سے چاہیں دعوت کا کام کریں؟ دو شرطوں کے ساتھ یہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، دینی باتیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ نمبر 1، یہ طالب علم ہی رہیں، جی طالب علم رہیں اور اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، یہ پہلی شرط ہے۔ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، غور سے سن لیں اس کو، یہ ان کا دائرہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، یہ ان کی لمٹ ہے یہ۔ اچھا، دوسرے طالب علم سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اجتہاد اور فتویٰ کے دائرے میں نہ جائیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ مرزا جو انجینئر ہے، یہ بیچارہ عربی زبان کا ایک جملہ اگر اسے دے دیجئے تو یہ صحیح سے پڑھ نہیں سکتا، لاکھوں فالوورز ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ پہلے تو حیرت ہوتی تھی کہ بھئی جب دجال کے سر کے اوپر کاف فیری لکھا ہوگا، کافر ہے، تو یہ پڑھنے کے بعد بھی ہر ایک آدمی سمجھ جائے گا کہ کیا اس کی جبین پر لکھا ہوا ہے، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی لوگ اس کے فالوورز ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر کے، مرزا کے فالوورز کو دیکھ کر کے یہ حیرت ختم ہو جاتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی جسے عربی کا ایک جملہ دے دیا جائے تو اسے حل نہیں کر سکتا، وہ آدمی مسند افتاء اور مسند تدریس اور مسند اجتہاد پر بیٹھ گیا ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ تو برادرز جو ہیں،
جنہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے میں داخلہ لے کر کے عربی زبان اور دیگر علوم شرعیہ کی تحصیل نہیں کی ہے، ان کے لیے یہ ہے پہلی شرط کہ وہ طالب علم بن کر رہیں، ایک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اجتہاد اور فتویٰ کے دائرے میں داخل نہ ہو، مجتہد اور مفتی نہ بنے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ متفق علیہ مسائل بتائیں، اجماعی مسائل بتائیں جس پر تمام علماء کا اتفاق ہو، اور وہ فتویٰ جو ہے وہ مسئلہ مجمع علیہ ہو۔ یہ تین شرطیں، اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، دوسرے اجتہاد اور فتویٰ کے دائرے میں نہ جائیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، اور تیسرے یہ کہ یہ لوگ متفق علیہ جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنی طرف سے اجتہاد نہ کریں اور افتاء کے مسند پر نہ بیٹھ جائیں۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے، اب ان کو کنٹرول کرنا یہ میڈک تولنے کے مرادف ہے۔ اور چوتھی شرط اس میں یہ بڑھا سکتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ بیان کریں تو جو جہابذہ ہیں علم کے، علوم شرعیہ کے جو ماہرین ہیں، علماء اہل حدیث، ان سے برابر رابطے میں رہیں، برابر رابطے میں رہیں ان سے، اور ان سے اس مسئلے کو کریکٹ کرا لیں کہ آیا یہ مسئلہ درست ہے یا نہیں ہے، اور بہتر ہوگا کہ اس کے کچھ پہلوؤں پر بھی گفتگو کر کے علم حاصل کر لیں۔ یہ چار شرطیں، اگر یہ چار شرطیں ان میں سے ایک بھی مفقود ہو تو دعوت دینا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال وہ لمبا چوڑا انہوں نے سوال لکھا ہوا ہے، اور سوال کو اختصار کے ساتھ میں نے پیش کیا ہے اور اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں، لیکن چار شرطوں کے ساتھ۔ ایک صاحب بہت بہترین سوال کر رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے استعانت یا استغاثہ اللہ کے ساتھ، اللہ سے، اور ایک غیر اللہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ تفریق کرتے ہیں ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی، تو یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب، اس کی تفریق قرآن و سنت میں کہاں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے کہ اس کا جذر موجود ہو، اس کا مفہوم موجود ہو، اس کی بنیاد موجود ہو۔ وہ لفظ ایسے ہی وہاں ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس لفظ کا جو مفہوم ہے اور اس لفظ کا جو جذر ہے، روٹ ہے اس کا، وہ قرآن و سنت میں موجود ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب، اسے اس مختصر سی نشست میں زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کیا جا سکتا، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے ذہن میں رکھیں، بقیہ تقویۃ الایمان پڑھ لیں اور بہت ساری جو کتابیں ہیں عقائد کے اوپر وہ پڑھ لیں۔ یہاں دیکھیے تین چیزیں ہیں، دیکھیے اب ایک یہ کہ جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، جس سے آپ مانگ رہے ہیں، جس سے آپ استغاثہ کر رہے ہیں، نمبر ایک وہ زندہ ہو، نمبر دو آپ کی آواز سن رہا ہو، نمبر تین آپ کی وہ حاجت پورا کرنے پر قادر ہو، حاجت پوری کر سکے، وہ اس پر قادر ہو، یعنی وہ زندہ ہو، اور دوسرے وہ سن رہا ہو آپ کی بات، اور تیسرے وہ آپ کی اس حاجت کو پوری کرنے پر قادر ہو۔ مثلا ایک کلاس ہے، میں کسی بچے سے کہتا ہوں کہ وہ وہاں سے تبشورہ لے آؤ، وہاں سے ایک چاک لے آؤ، اب ظاہر ہے کہ وہ بچہ زندہ ہے، دوسرے میری آواز سن رہا ہے، اور وہاں سے چاک اٹھا کر کے یہاں میرے پاس ٹیبل پر لانے پر قادر ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ اب اس کو سمجھو قرآن حکیم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے، میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ اچھا، جواب میں حواریین کہتے نحن انصار اللہ۔ یہ دیکھیں
حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون لوگ ہیں؟ تو حواریین یہ جواب دیتے ہیں کہ نحن انصار اللہ۔ اب آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریین سے کہہ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے، تو حواریین حاضر ہیں، دوسرے آپ کی بات سن رہے ہیں۔ حواریین زندہ ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں، اور تیسرے آپ کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ اصول موجود ہوا، یہاں پر یہ اصول معلوم ہوا، یہ ما تحت الاسباب ہے، اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب۔ اور حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اذا سألت فاسأل اللہ، وہ ما فوق الاسباب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک بہت دلچسپ سوال ہے، اس کو نمٹا دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کچھ وہ طلبہ ہیں جو جامعات اور مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اور لگتا ہے بہت کائیاں ہیں وہ، ان کائیاں طلبہ نے یہ سوال بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرسل حدیث کی حجیت کیا ہے؟ مرسل کا مطلب ہوتا ہے مرسل، ایک ہوتا ہے بیچ میں انقطاع ہوتا ہے، جیسے کہ مرسل تابعی پوچھ رہے ہیں، جی مرسل تابعی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ مرسل صحابی تو ویسے حجت ہے، مرسل تابعی کا مطلب یہ ہے پہلے صحابی ہے اس کے بعد تابعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اور پھر تابعی۔ تابعی کیا کرتا ہے؟ بیچ سے صحابی کو ہٹا کر کے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرسل، اور مرسل تابعی۔ مرسل تابعی حجت ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھنا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصلاً مرسل تابعی ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ لیکن یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے مرسل تابعی کو 7 شرطوں کی بنا پر، کہ 7 شرطیں اگر پائی جائیں تو مرسل تابعی حجت۔ اس میں 3 کا تعلق مرسل سے یعنی راوی سے۔ راوی کے اندر 3 شرطیں ہونا، ایک تو راوی ثقہ ہو، ایک دوسرے وہ کبار تابعین میں سے ہو، صغار میں سے نہ ہو، کبار تابعین میں سے۔ ایک تو راوی ثقہ ہو، ایک شرط۔ راوی کے تعلق سے 3 شرطیں کہ راوی یعنی مرسل جو ارسال کر رہا ہے، مرسل کے لیے 3 شرائط، ایک تو وہ راوی ثقہ ہو، اور دوسرے کبار تابعین میں سے ہو، اور وہ روایت کر رہا ہو مقبول عن الروایہ سے، ایسے آدمی سے جس کی روایت قابل قبول ہو۔ راوی ثقہ ہو، کبار تابعین سے روایت کرتا ہو، کبار تابعین میں سے ہو، اچھا راوی ثقہ ہو، کبار تابعین میں سے ہو، اور مقبول عن الروایہ سے روایت کرتا ہو۔ یہ تو 3 شرطیں ہیں راوی کے تعلق سے۔ روایت کے لیے 4 شرائط ہیں، 4 3 7 ہو جاتی ہے۔ روایت کے لیے 4 شرطیں کیا ہیں؟ ان یروى مسندا صحیحا من وجہ آخر، وہ حدیث کسی اور صحیح سند کے ساتھ مرفوعاً بھی آئی ہو، کسی اور صحیح سند کے ساتھ آئی ہو۔ ایک ارسال کر رہا ہے نا، تو ان یروى مسندا صحیحا من وجہ آخر، دوسرے طریق سے آئی ہو، ایک مرفوعاً۔ دوسرے ان یروى مرسلا من وجہ آخر ارسلہ من اخذ العلم عن غیر مشایخ الاول، یعنی کسی دوسرے طریق سے مرسل روایت کی جائے، اور وہ تابعی جس نے اس مرسل روایت کی ہے، اس نے پہلے تابعی کے اساتذہ کے علاوہ کسی اور سے روایت کرے وہ، جی یعنی جیسے 3 آدمی ہیں، ایک راوی ہے وہ اس روایت کو ایک آدمی سے روایت کرتا ہے، پھر دوسرا جو ہے اسی کو دوسرے شیخ سے روایت کرتا ہے، تیسرا ہے تیسرے شیخ سے روایت کرتا ہے، یہ ہے۔ اور تیسرا ہے ان یوافقہ قول الصحابی، صحابی کا قول اس کی اس مرسل روایت کے موافق ہو۔ نمبر 4 ان یوافقہ فتوی عامۃ اہل العلم، عام اہل علم کا کوئی فتویٰ اس کے موافق ہو جائے۔ یہ 3 شرطیں راوی کے تعلق سے اور 4 شرطیں روایت کے تعلق سے، یہ 4 3 7 شرطیں اگر پائی جائیں تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مرسل تابعی حجت ہوگی۔
مثال کے طور پر وہ حدیث ہے نا، لا وصیت لوارث، جی لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. یہ دیکھیں روی مرسلا عن جماعت من التابعین، یہ تابعین کی ایک جماعت سے مرسلا روایت کی گئی ہے کہ لا وصیت. اس میں منہم سعید بن مسیب، سعید بن مسیب ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، حسن بصری ہیں. کل واحد ارسلہ من غیر مشایخ الاخر، ان میں سے ہر ایک نے جس سے روایت کیا ہے اور دوسرے نے جو روایت کیا ہے، ہر ایک کا شیخ الگ الگ ہے. فلما تتابعت هذه المراسيل من طرق مختلفہ، اب ظاہر کہ مختلف طرق سے آ گئی یہ جو مراسیل ہیں. وقواها بعضها بعضا، اور بعض نے بعض کو تقویت دے دی ہے. صار الحدیث عند الشافعی حجتا، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مرسل جو روایت مرسل تابعی یہ حجت ہے. تو گویا کہ 3 شرطیں وہ راوی سے متعلق ہیں اور 4 شرطیں روایت سے متعلق ہیں، اور یہ 7 شرطیں اگر پائی جائیں تو پھر یہ مرسل تابعی حجت ہوگی، ورنہ اصلاً یہ مرسل تابعی حجت نہیں ہے، ضعیف ہے. ایک اور کائیاں جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، یہ بھی لگتا ہے وہ اصول حدیث وغیرہ کچھ زیادہ ہی پڑھتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے. جی سوال کرتے ہیں حدیث کی علت خفیہ یعنی علل کی پہچان، علت خفیہ کی تحقیق میں محدثین نے کن اصولوں کو اختیار کیا ہے؟ جی گویا کہ علت خفیہ کی تحقیق میں محدثین نے کن اصولوں کو اختیار کیا ہے؟ ارے بھئی آپ کے اساتذہ ہیں، ان سے پوچھئے نا، اس غریب سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی پھر بھی میں جواب دے دوں، جواب دیتا ہوں. علل کا جاننا، جی علل کا جاننا یہ ہر کس و ناکس کے بس کا روگ نہیں ہے. جو علم حدیث کے جہابذہ ہوتے، جو ماہرین ہوتے، چیدہ لوگ ہیں، اللہ نے جن کو باقاعدہ انہیں یہ علم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرکھنے کا. چند لوگ ہیں چیدہ جہابذہ ہیں، ماہرین ہیں وہ. جی تو اولاً یہ سمجھیں کہ یہ علل کو جاننا یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے جو جہابذہ ہیں علم الحدیث کے وہی علل کو پہچان سکتے ہیں. چلیے آپ نے پوچھا ہے کہ علت خفیہ کی تحقیق میں محدثین نے کن کن اصولوں کو اختیار کیا. چلیے اس سلسلے میں ہم پہلے یہ لے لیتے کیفیت و معرفت علت الحدیث، حدیث کی علت کے جاننے کی کیفیت کیا ہے، کیسے جانیں؟ کیفیت و معرفت علت الحدیث، حدیث کی علت کو جاننے کی کا طریقہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ اصول کیا ہے جو محدثین نے اختیار کیا. دیکھیں تو 2 طریقے لے لیں، ہم 2 طریقے ہیں. کن کن اصولوں کو اختیار کیا ہے آپ اس میں 2 طریقے لے لیں، الطریقۃ الاولی اور الطریقۃ الثانیہ. جی طریقۃ الاولی میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ جمع الطرق کلھا فی مکان واحد، اس حدیث کے تمام طرق کو ایک جگہ جمع کریں آپ. ہاں یہ علل کا جاننا کوئی معمولی کام تھوڑی ہے. تو جمع الطرق کلھا فی مکان واحد، تمام طرق کو ایک جگہ جمع کریں آپ. جمع ہوگی، سارے طرق جمع ہو گئے، جمع ہو. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ المقارنہ بین هذه الروایات والطرق، ان روایات اور طرق کا موازنہ کریں آپ، مقارنہ کریں، کمپیئر کریں، آپس میں موازنہ کریں. تیسرے نمبر پہ الترکیز علی مواد الاتفاق والاختلاف، اختلاف اور اتفاق کے جو نقطے ہیں، مواضع ہیں، ان پر آپ فوکس کریں پہلے. جی اور اس کے بعد محاولۃ الجمع بین الاختلاف، اور ان اختلاف کے درمیان تطبیق کی آپ کوشش کریں. ان امکن ترجیح بین هذه الروایات، اگر ان روایات کے درمیان ترجیح ممکن ہو، جی تو اگر راجح ہے تو محفوظ ہے اور مرجوح ہے تو شاذ ہے. تو گویا کہ پہلے آپ کام کیا کریں گے؟ جمع الطرق کلھا فی مکان واحد، اس حدیث کے تمام طرق کو ایک جگہ جمع کریں. اور دوسرا المقارنہ بین هذه الروایات والطرق. نمبر 3 الترکیز علی مواد الاتفاق والاختلاف، یہ آپ
ایک مان کر کے کیا اس کی شیخیں مان سکتے ہیں یہ؟ اس کے بعد محاولۃ الجمع بین الاختلاف امکن الترجیح بین هذه الروایات فالراجح محفوظ والمرجوح شاذ. مطالعہ کر لیں آپ، یہ میں نے بتایا نہیں جہابذہ اس کو سمجھ سکتے. تو یہ طریقہ اولا ہے کیا؟ جمع الطرق کلیہ فی مکان واحد، ایک جگہ تمام طرق کو جمع کر لیا گیا. پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ چار چیزیں آپ کو کرنی ہیں. الطریقۃ الثانیہ، دوسرا طریقہ، مراجعۃ الائمۃ النقاد الحاذقین فی معرفۃ العلل، علل کو پہچاننے میں جو ماہر اور نقاد ائمہ کے طریقہ کار کا جائزہ لینا، ان کا مراجعہ کرنا. جی، ان کا مراجعہ کرنا. مراجعۃ الائمۃ النقاد الحاذقین فی معرفۃ العلل، یہ دو طریقے ہیں. طریقۃ الاولی جس میں شیخیں کتنی ہیں، تمام طرق کو جمع کرنے کے بعد کیا کریں؟ المقارنہ بین هذه الروایات والطرق. دوسرے الترکیز علی مواد الاتفاق والاختلاف. تیسرے محاولۃ الجمع بین الاختلاف ان امکن الترجیح بین هذه الروایات، اگر راجح ہو جائے تو الراجح محفوظ والمرجوح شاذ. اور الطریقۃ الثانیہ مراجعۃ الائمۃ النقاد الحاذقین فی معرفۃ العلل، علل کو پہچاننے میں جو ماہر اور نقاد ائمہ ہیں ان کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے، ان کا مراجعہ کیا جائے. ایک اور چیز ہے تو اس کو ہم حل کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی کسی کائیاں طالب علم نے بھیجا ہے کہ خبر واحد سے عقائد کا اس بات خبر واحد سے عقائد کا اس بات، یہ کیسے لکھا بھائی آپ نے؟ جی، یہ التفریق بین العقائد والاحکام لا اصل له فی الشرع. خبر واحد کے تعلق سے کہ اس سے عقائد کا اس بات نہیں کر سکتے بلکہ احکام میں اس بات کر سکتے. یہ تفریق کس نے کی؟ یہ تفریق تو معتزلہ کی ہے. جی، تو حکم فی العقائد، خبر واحد کا جو حکم ہے عقائد کے باب میں، التفریق بین العقائد والاحکام لا اصل له فی الشرع، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ تفریق معتزلہ کی ہے. بل ہوا مذہب المعتزلہ والمتکلمین، یہ ارباب علم کلام اور معتزلہ کا مذہب ہے. قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ التفریق بین مسائل الاحکام و مسائل الاعتقاد تفریق مبتدع، یہ ایک بدعتی تفریق ہے. لم یقلہ احد من السلف، کسی بھی سلف نے اس کو نہیں کہا ہے. جی، تو آپ یہ کہیں کہ خبر واحد عقائد کے باب میں حجت ہے، عقائد کے باب میں حجت نہیں بلکہ احکام کے باب میں حجت، یہ تفریق صحیح نہیں ہے. جی، یہ ایک بدعت ہے جسے متکلمین اور اس طریقے سے معتزلہ نے ایجاد کیا ہے. ہاں، اس میں کچھ چیزیں ہیں، ایک چیز جان لیں. اچھا، عجیب بات تو یہ ہے کہ بخاری شریف کی پہلی روایت جو انما الاعمال بالنیات وہ بھی خبر واحد ہے، اور آخری روایت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ بھی خبر واحد ہے. یعنی گویا کہ بخاری شریف اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتفاء بالقرائن مان سکتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ لا رہے ہیں اس کو، پہلی حدیث بخاری کی وہ بھی خبر واحد ہے اور آخری حدیث بھی خبر واحد ہے. جی، اس کے بارے میں اتنا سمجھ لے، اگر صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت آ جائے اس سے قطعیت کا فائدہ ہوتا ہے. اب یہ سند خواہ اخبار احاد کی قبیل سے یا متواتر کی قبیل سے، خبر واحد محض ظن ہی کا فائدہ دیتی ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو فن حدیث سے نابلد اور علم حدیث سے ناآشنا ہوتے ہیں. امام بخاری تو لائے ہیں نا پہلی حدیث خبر واحد اور آخری حدیث بھی خبر واحد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جمہور محدثین کہ خبر الواحد یفید الظن لا الیقین. جمہور محدثین یہ کہتے ہیں خبر واحد ظن کا فائدہ دیتا ہے، یقین کا نہیں. جی، محدثین اور اصولیین کہتے ہیں لیکن یجب العمل به عندهم، لیکن ان کے نزدیک اس پر عمل واجب ہے. اذا توافرت فی شروط القبول، قبول اگر قبول کے شروط موجود ہے تو. امام شافعی کیا فرما رہے؟ قال امام الشافعی خبر الواحد اذا رواه الثقات، خبر واحد کے روات اگر ثقہ ہیں تو وجب العمل به. خلاص، بس اگر خبر واحد کے روات سب ثقات ہیں تو وجب العمل به. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مختصر سا تبصرہ جملہ یاد رکھیں. قال الامام شافعی رحمہ اللہ خبر الواحد اذا رواه الثقات وجب العمل به. اگر کسی خبر واحد کے روات سب ثقہ ہوں تو اس کے اوپر عمل واجب ہے. اب اس کے اندر تفریق کرنا کہ عقائد کے باب میں خبر واحد معتبر نہیں ہے اور احکام کے باب میں معتبر ہے، یہ تفریق معتزلہ کی تفریق ہے، اور ایک مبتدع اور بدعتی تفریق ہے. اچھا، ذهب بعض اهل الحديث خاصة من السلف الى ان خبر الواحد الصحيح قد يفيد العلم النظري اذا احتفت به القرائن. اگر قرائن جمع ہو جائیں، قرائن گھیر لے تو
یہ علم نظری کا فائدہ دے سکتی ہے. اچھا یہ قرائن کیا ہوتے ہیں؟ قرائن گھیر لیں تو ومن القرائن، یہ قرینہ کا ایک قرینہ یہ سمجھ لیں اتفاق المحدثین علی قبولی، تمام محدثین اس کے قبول پر اتفاق کرتے ہوں، اور اتفاق الامت یہ واقعی امت اس کے قبول پر متفق ہو. تیسرے اس کے طرق متعدد ہوں، اور صحیحین میں سے کسی ایک میں اس کا ہونا، اور کونہ مرویا عن سلسلۃ الحفاظ، حفاظ کے سلسلے سے اس کا مروی ہونا. تو یہ آپ لوگ مطالعہ کر لیں. اب یہ سب آپ کو اپنے اساتذہ تو پوچھنا چاہیے نا، آپ جہاں پڑھ رہے ہیں. جی تو یہ کچھ سوالات تھے، ہم نے کافی وقت لیا. اب بقیہ جو سوالات آپ لوگوں کے ہیں اس کے لیے اگلے سنیچر کا انتظار کیجیے. انشاءاللہ ہم ان تمام سوالوں کے جوابات ایک کے بعد دیگر دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.